بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام صلوات۔ مالک دو جہاں آپ کی عبادات کو عزاداری کو منظور و مقبول فرمائے، آپ کی جو شرعی حاجات ہیں مالک ان کو پورا فرمائے۔ اس مالک خالق کا احسان ہے جس نے ہماری زندگی گزارنے کے لیے قانون بنایا اور اس قانون کو دو حصوں میں ہم تک پہنچایا، ایک کتاب کی صورت میں جسے قرآن مجید کہتے ہیں اور ایک کردار کی صورت میں جو محمد و آل محمد کا کردار ہے۔ صلوات۔ ایک تو حاضرین معذرت ہے کہ ممکن ہے آپ کی جو خواہشات پسند ہوتی ہے اس کے مطابق آپ کی خدمت نہ کر سکا، اس پہ معذرت خواہ ہوں۔ دوسری بات جو اس حوالے سے ہے وہ یہ ہے، کل ظہر شہادت کی مجلس ہوگی، کچھ باتیں آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں، امید ہے کہ آپ صاحبان توجہ سے سماعت فرمائیں گے۔ صلوات۔ جو اس مالک خالق نے ہمارے لیے دین بنایا جس پہ ہم نے عمل کرنا ہے، اگر ہم میں سے کوئی اس پہ عمل کر رہا ہے تو اس کو شکر خدا کرنا چاہیے، اگر نہیں کر رہا تو اسے کوشش کرنی چاہیے۔ یعنی کوئی بندہ دین پہ عمل کر رہا ہے تو اس کو شکر خدا کرنا چاہیے اور زیادہ اللہ کی عبادت عمل کر سکے، اور جو نہیں کرتا اس کو بہرحال کوشش کرنی چاہیے۔ میں اس بات کو ایک واقعہ کی طرف آپ کی توجہ مبذول کرانا چاہتا ہوں، یہ ذہن میں رہے کہ جو عمل کرتا ہے اسے شکر خدا کرنا چاہیے اور جو نہیں کرتا اسے کوشش، ایک مرتبہ صلوات پڑھ لیجیے۔ رسولوں کے رسول جناب سیدہ زہرا کے بابا خاتم الانبیاء ایک دن موجود ہیں، ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے پاس جبرائیل آیا ہے اور اس نے ایک فرشت دی ہے، یعنی کچھ بندوں کے نام دیے ہیں کہ جن کی جنت مشتاق ہے، یعنی وہ نام ہیں جن کی جنت مشتاق ہے، اور مصلحت کے تحت رسول اعظم نے نام نہیں بتائے کہ وہ کن کے نام ہیں۔ اعلان ہو گیا، رسول اعظم نے فرما دیا کہ کچھ بندے ہیں جن کی جنت مشتاق ہے۔ بھئی ظاہر ہے کہ ہم سب جنت کے مشتاق ہیں، وہ کتنے عظیم ہوں گے کہ جن کی جنت مشتاق ہے۔ ایک صاحب کے پاس کچھ لوگ مل کر گئے، آپ نے اعلان سنا ہے جو حضور نے فرمایا ہے؟ کیا اعلان ہوا ہے؟ حضور نے فرمایا ہے کہ کچھ بندے ہیں ان کے نام جبرائیل نے آ کر دیے ہیں جن کی جنت مشتاق ہے، لہذا جائیں پتہ کریں ان بندوں میں آپ کا بھی نام ہے
انہوں نے دیکھ کر کہا میں نہیں جاؤں گا، میں جاؤں سوال کروں اور میرا اس میں نام نہ ہو تو میری عزت کیا رہے گی، میں نہیں جاؤں گا۔ اور بھی کچھ افراد کے پاس بندے گئے اور کہا جا کر پتہ کرو، کوئی بھی جانے کے لیے تیار نہ ہوا۔ بات ذہن میں رہے، جو عمل کرتا ہے وہ شکر خدا کرے، جو نہیں کرتا وہ کوشش کرے۔ لہذا اس دروازے پہ یہ سوال ہوا جہاں پہ لکھا ہوا ہے آنا مدینۃ العلم وعلی بابھا۔ مولا کی خدمت میں عرض کی گئی، مولا آپ نے اعلان سنا ہے، حضور نے فرمایا ہے کچھ بندے ہیں جن کی جنت مشتاق ہے، ذرا پتہ کریں آپ کا نام ہے یا نہیں۔ مولا دیکھ کر فرماتے ہیں علی ضرور جائے گا، علی ضرور جائے گا۔ فرماتے ہیں اگر میرا نام ہوا، توجہ رہے، اگر میرا نام ہوا جن کی جنت مشتاق ہے تو میں شکر خدا کروں گا، میں شکر خدا کروں گا۔ اگر میرا نام نہ ہوا تو میں حضور کی خدمت میں عرض کروں گا، مولا یہ جن کے نام ہیں، جن کی جنت مشتاق ہے، انہوں نے کون سا عمل کیا ہے جس کی وجہ سے جنت مشتاق ہو گئی ہے؟ حضور وہ عمل بتائیں گے، میں عمل کروں گا، جنت میری بھی مشتاق ہو جائے گی۔ میں نے عرض کیا نا، جو کرتا ہے عمل وہ شکر خدا کرے، جو نہیں کرتا وہ کرنے کی کوشش کرے۔ مولا نے بھی یہی فرمایا، میرا نام ہوا تو شکر خدا کروں گا، نہ ہوا تو مولا سے پوچھوں گا، مولا وہ عمل بتائیں گے، میں وہ عمل کرنے کی کوشش کروں گا، جنت میری بھی مشتاق ہو گئی۔ مولا امین علیہ السلام رسول خدا کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آ کر عرض کیا، یا رسول اللہ، وہ جو جنت جن کی مشتاق ہے، کچھ افراد ہیں آپ کے پاس، ان کے نام ہیں، جن کی جنت مشتاق ہے، اس میں میرا نام بھی ہے۔ رسولوں کے رسول نے فرمایا، یا علی، اس میں ابو ذر کا نام ہے، کمبر کا نام ہے، مقداد کا نام ہے، آپ کا نام سر فرست ہے، تو ان کا بھی امام ہے، تو ان کا بھی امام ہے۔ حاضرین، کچھ باتیں اس حوالے سے کرنی تھی، میں نے آپ کی توجہ اس طرف مبذول کرائی ہے۔ وہ جو کام ہے جو اللہ نے دین بتایا اس پہ عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ صلوات۔ بار دیگر صلوات۔ جہاں تک تعلق ہے حاضرین اعمال کا، ظاہر ہے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ آپ سب متوجہ ہیں۔ یہ مجلس حسین کی عظمت ہے کہ ہمارے پاس، قوم کے پاس اگر کہوں تو بے جان نہیں ہوگا، 90% وہی ہے علم جو مجلس سے ملتا ہے۔ آپ چیزوں سے آگاہ ہیں، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، بڑے بڑے اعمال ہیں۔ ایک عمل کی طرف آج متوجہ کرنا چاہتا ہوں جو ان سب اعمال سے افضل ہے، اس کی اہمیت یعنی افضل ہے، اہمیت زیادہ ہے۔ حاضرین، وہ ہے امر بالمعروف نہی عن المنکر، نیکی کا حکم دینا، برائی سے روکنا۔ اور یہ
اس طرح آپ سمجھیں جتنے بھی اعمال ہیں، ظاہر نماز پڑھے گا، اس کو نماز کوئی کہے گا تو روزہ رکھے گا، باقی عمل کرے گا، یعنی امر بالمعروف نہی عن المنکر، یعنی نیکیوں کا حکم دینا، برائیوں سے روکنا، اس کی وجہ سے باقی سارے امور بھی انجام پاتے ہیں۔ مگر میں اپنی طرف سے نہیں عظمت بتاؤں امر بالمعروف نہی عن المنکر کی، میرے اور آپ کے مولا امیر المومنین علم لدنی کے مالک علی علیہ السلام فرماتے ہیں، صلوات، ارشاد فرماتے ہیں وَمَا أَعْمَالُ الْبِرِّ كُلُّهَا وَالْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ عِنْدَ الْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيِ عَنِ الْمُنْكَرِ كَنَفَسَةٍ فِي بَحْرٍ لُجِّيٍّ، ایک سمندر ہے گہرا اور اس کے مقابلے میں چند قطرے ہیں۔ ایک سمندر، گہرا سمندر، کتنا ہے پانی اس میں، ایک طرف چند قطرے ہیں۔ عظمت مولا نے جو بتائی ہے امر بالمعروف کی حیثیت، فرماتے ہیں جتنے اعمال ہیں، تمام اعمال، حتیٰ کہ جہاد فی سبیل اللہ بھی ساتھ ملا لیں، امر بالمعروف نہی عن المنکر کے مقابلے میں امر بالمعروف نہی عن المنکر وہ سمندر ہے، یہ سارے اعمال وہ قطرے کی حیثیت رکھتے ہیں۔ صلوات۔ معصوم نے بھی فرمایا کلکم رائن وکلکم مسئول عن رعیتہ، ہر بندہ نگہبان ہے، وہ جو بھی فرد ہے اس کے نیچے، گھر میں ہے، باہر ہے، دفتر میں ہے، کسی ادارے میں ہے، اس سے سوال ان کے بارے میں کیا جائے گا۔ لہذا ہر بندے کی ذمہ داری ہے امر بالمعروف نہی عن المنکر کرنا۔ چلیں کوئی بندہ کہہ سکتا ہے جی ہم تو پھر امر بالمعروف نہی عن المنکر سے بچ گئے، ہمارے نیچے تو کوئی ہے ہی نہیں، اس کو کم از کم اپنی ذات کے اوپر تو امر بالمعروف نہی عن المنکر لاگو کرنا چاہیے۔ صلوات۔ حضرات کو پریشان تو نہیں آپ؟ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، معصوم فرماتے ہیں ان اللہ لا یبغض المؤمن الضعیف الذی لا دین لہ، ایسا مومن جو کمزور ہے، ضعیف ہے، جس کے لیے دین نہیں ہے، اس کو اللہ پسند نہیں کرتا۔ بندہ مومن ہے مگر اس حوالے سے مومن ضعیف ہے، اس کے لیے دین نہیں ہے، اللہ اسے پسند نہیں کرتا۔ قیل لہ من المؤمن الذی لا دین لہ، عرض کیا گیا یا رسول اللہ وہ کون سا مومن ہے جو کمزور ہے اور اللہ اسے پسند نہیں کرتا، وہ کیسا مومن ہے؟ معصوم نے فرمایا قال الذی لا یأمر بالمعروف ولا ینہی عن المنکر، وہ مومن کمزور ہے، ضعیف ہے، جو امر بالمعروف نہی عن المنکر نہیں کرتا، اللہ اسے پسند نہیں کرتا۔ لہذا یہ ایک ایسا وظیفہ ہے کہ جو بندہ ادا نہیں کرتا مومن بھی ہے۔ لہذا اس حوالے سے یہاں رک کر عموماً مجلس میں پڑھتے ہوئے خطیب ذاکر مصائب خان مصائب میں تو خواتین کو متوجہ کرتے ہیں، یہ ان کے لیے پڑھ رہا ہوں یا یہ چیزیں،
میں امر بالمعروف نہی عن المنکر کے حوالے سے پردے میں بیٹھنے والی خواتین کو بھی متوجہ کر رہا ہوں. صلوات. حاضرین اس حوالے سے آپ اللہ پسند نہیں کرتا. اور ایک بات آپ سنتے ہیں وہ آپ کے ذہن میں ہے. حضرت شعیب نبی کو اللہ کا حکم ہوا بندوں میں سے 1,00,000 بندے پہ عذاب آنے والا ہے. پوچھا 12,00,000 کیوں؟ کہا ان میں 40 تو وہ ہیں جو گناہگار ہیں اور 60,000 جو وہ ہیں وہ گناہ کرتے نہیں ہیں، تماشا دیکھتے ہیں. لہذا وہ 60,000 گناہ نہیں کرتے، تماشا دیکھتے ہیں، ان کو روکتے نہیں ہیں. ان پہ بھی عذاب آئے گا. اسی طرح میں تھوڑی سی وضاحت کر دوں. جہاں پہ ایمان والوں کا تذکرہ قرآن میں ہے اس میں عورتیں بھی ہیں، مرد بھی ہیں. اقیموا الصلاۃ مردوں کے لیے بھی حکم ہے، عورتوں کے لیے بھی ہے. روزے کا حکم ہوا، اس میں بھی یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. ایمان والو تم پہ روزے فرض کیے گئے ہیں. تو وہاں بھی عورتوں کے لیے علیحدہ نہیں، یعنی اس میں ان کا بھی ذکر موجود ہے. نماز ان پہ بھی واجب ہے، مردوں پہ بھی واجب ہے. کچھ اتنے اہم فرائض ہیں، ایسے کام ہیں اللہ مومنوں کے ساتھ مومنات کو علیحدہ ذکر کرتا ہے. یہ بات آپ کے ذہن مبارک میں آ گئی نا کہ ایمان والے جب کہہ دیے اس میں مومن بھی ہیں مومنہ بھی ہیں. مگر جہاں پہ قرآن میں ارشاد رب العزت ہے والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یامرون بالمعروف وینہون عن المنکر. مومن مرد اور مومن عورتیں جو نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں. یہاں مومنات کا بھی ذکر ہے. جہاں مردوں کی ذمہ داری ہے امر بالمعروف نہی عن المنکر کرنا، وہاں مومنات کی بھی ذمہ داری ہے. اور بھی چیزیں بیان فرمائی سورہ توبہ میں نے ابتدائی آیت کو پڑھا. اللہ ان قریب ان پہ رحم کرے گا جو امر بالمعروف نہی عن المنکر کرتے ہیں. تو آپ کے ذہن میں آ گیا امر بالمعروف نہی عن المنکر دوسرے کو کرنی ہے نا. میں آپ کی خدمت میں گزارش کروں ہمیں اس طرف متوجہ ہونا چاہیے کہیں ایسا نہ ہو ہماری اولاد بے دینی کی طرف جا رہی ہو. ہم نماز تہجد بھی پڑھتے ہوں، روزے بھی رکھتے ہوں، باقی کام بھی کرتے ہوں اور اس طرف توجہ نہ ہو. معصوم نے کیا فرمایا؟ مومن ضعیف جو امر بالمعروف نہی عن المنکر نہیں کرتا وہ اللہ کو پسند نہیں ہے. بندہ اپنی ذات کے لیے سب کچھ کر رہا ہے، اولاد بگڑ رہی ہے. آج جو مصیبت یہ نیٹ اور یہ آ گئی ہے وہ تو اس کو پتہ ہے کہ میری اولاد 2-2 بجے تک رات بیٹھ کر کیا کر رہی ہے. وہ قرآن پڑھ رہی ہے، وہ تفسیر قرآن پڑھ رہی ہے. یعنی اسی طرح ماں کو بھی متوجہ ہونا چاہیے کہ میری بیٹی رات کو بیٹھ کر اتنی دیر تک کیا کرتی ہے. بے شک والدہ حاجن بھی ہو، مولا کی زوار بھی ہو. معصوم فرماتے ہیں اگر امر بالمعروف نہیں ہے تو ایسے مومن کو اللہ پسند نہیں کرتا. اور مائیں وہ ہوتی ہیں جن کو تو اپنی اولاد کی حرکت سے پتہ چل جاتا ہے. لہذا ہمیں متوجہ ہونا چاہیے امر بالمعروف نہی عن المنکر
کہ خاندان کی ناک کٹ جائے گی، بعد میں پریشان ہونے کا کیا فائدہ؟ لہذا ان کو پہلے ہی ان کی تربیت کرنی چاہیے اور اپنے وظیفے کو ادا کرنا چاہیے۔ صلوات۔ ارشاد رب العزت ہے وَلَتَقُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ سورہ آل عمران میں ارشاد رب العزت ہے تم میں سے ایک گروہ امت، ایک گروہ ہونا چاہیے جو کیا کرے، یدعون الی الخیر، خیر کی دعوت دے، نیکی کی دعوت دے، خیر کی طرف بلائے، وَیَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ، اور معروف کا حکم دے، وَیَنْہَوْنَ عَنِ الْمُنکَرِ، اور برائی سے روکے۔ یہ جب وہ یہ کام کریں گے، قرآن فرماتا ہے وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، جو امر بالمعروف نہیں انل منکر کرے اور نیکی کی دعوت دے، قرآن ضمانت دے رہا ہے وہ کامیاب ہیں۔ اولئک هم المفلحون، وہ نجات پانے والے ہیں، فلاح پانے والے ہیں۔ لہذا یہ نیکی کی طرف جو ہے وہ دعوت دینا، برائی سے روکنا بہت بڑا فریضہ ہے قرآن کے حوالے سے۔ لہذا اگر کوئی بندہ نیکی وہی ہے جو دین کے مطابق ہو، اگر کوئی ان چیزوں سے ہٹ کر ایسی بات کرے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اگر کوئی منبر پہ آ کے علی کو رب کہے تو وہ منبر کی خدمت کر رہا ہے، دین کی خدمت کر رہا ہے۔ یہاں پہ ہے کہ وہ یدعون الی الخیر، خیر کی دعوت دے، یہ خیر کی دعوت نہیں ہے، اس لیے کہ جس کو تو رب کہہ رہا ہے وہ تو اللہ کی بارگاہ میں یہ جملے فرماتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، الہی کفا بی عزن ان نکون لک عبدا وکفا بی فخرا ان تکون لی ربا۔ بارلا مجھ علی کے لیے یہ بہت بڑی عزت ہے، میرے لیے بہت بڑی عزت ہے، میں تیرا بندہ ہوں، میں تیرا بندہ ہوں، اور میرے لیے بہت بڑا فخر ہے کہ تو میرا رب ہے۔ جو بندہ مولا کی طرف یہ نسبت دے وہ دعوت الی الخیر نہیں ہے۔ مولا فخر کرتے ہیں کہ میں تیرا بندہ ہوں اور میرے لیے بہت بڑی عزت ہے کہ تو میرا رب ہے۔ لہذا اس حوالے سے بھی ہماری ذمہ داری ہے، اس طرف بھی متوجہ ہونا چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ جو لوگ یہ فکر پھیلا رہے ہیں ان کو اس کام سے باز رہنا چاہیے، وہ الی الخیر دعوت نہیں دے رہے۔ صلوات۔ میں ایک مثال یہاں، کچھ لوگ جو ہے نا وہ لوگوں کو مغالطہ دینے کے لیے منبر پہ بات کرتے ہیں جی نبوت سے درجہ ولایت کا بڑا ہے، ولایت کا درجہ بڑا ہے، اللہ نے اپنے آپ کو نبی نہیں کہا ولی کہا ہے۔ تو جو فرما رہے ہیں بھئی طریقہ ہوتا ہے نا بات بندے کو گمراہ کرنے کا، ظاہری طور پہ تو بات ایسی معلوم ہوتی ہے کہ اللہ نے اپنے آپ کو نبی تو نہیں کہا، ولی تو ہے نا، اللہ ولی اللہ زینا، اللہ ولی ہے، ٹھیک ہے جی۔ انہوں نے کیا استدلال کرنا ہے کہ نبی کا درجہ کم ہے، ولی کا درجہ بڑا ہے، تو علی علیہ السلام بھی ولی ہیں، لہذا لوگوں کو اس
اس طرف متوجہ کرنے کے لیے وہ یہ حربے استعمال کرتے ہیں، مگر ان کو اتنا پتہ نہیں ہے اللہ کا ولی ہونا اور ہے، رسول کا ولی ہونا اور ہے، علی کا ولی ہونا اور ہے۔ اللہ کی ولایت ذاتی ہے، وہ اللہ ہے جس نے رسول کو بھی ولی بنایا ہے اور علی کو بھی ولی بنایا ہے۔ ایک مرتبہ صلوات پڑھ لیجیے۔ حدیث میں نے آپ کو سنائی تھی، یدعون الی الخیر، خیر کی دعوت دے۔ عزاداری کے حوالے سے ابتدا میں معصوم کا فرمان ہے، وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِعَبْدٍ خَيْرًا قَذَفَ فِي قَلْبِهِ حُبَّ الْحُسَيْنِ۔ خیر کی دعوت دینی ہے نا، معصوم فرماتے ہیں جب اللہ کسی بندے کی خیر چاہتا ہے، نیکی چاہتا ہے، اس کے دل میں حسین کی محبت ڈال دیتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو خیر کے مصداق ہیں ان میں ایک حسین بھی ہے، لوگوں کو حسینیت کی دعوت دینی چاہیے۔ اللہ اس کے دل میں حسین کی محبت ڈال دیتا ہے، یہ بھی ایک مصداق ہے خیر کا۔ صلوات۔ اور اسی طرح معصوم سے پوچھا گیا، میں وقت جتنا وہ اس میں ادا کروں گا باتیں جتنی ممکن ہے، جس طرح حب حسین، حسین بھی یعنی اس ذات کی طرف، مشن کی طرف دعوت دینا نیکی ہے، خیر ہے، اسی طرح حی علی خیر العمل سے مراد ولایت علی ہے۔ اب سوال کیا گیا کہ بھئی آپ سن رہے ہیں جلسے بھی ہوتے ہیں، محرم میں عشرے بھی ہوتے ہیں، اس کا ثمر کیا ہوتا ہے، اثرات کیا ہوتے ہیں؟ پوچھا گیا کہ یہ اثر کیوں نہیں ہوتا، آپ سننا چاہتے ہیں؟ ایک مرتبہ بلند آواز سے صلوات پڑھیں۔ جو فرمایا گیا اس کا خلاصہ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں۔ بتایا گیا ایک تو بات یہ ہے، جو یہ دعوت الخیر دیتے ہیں خود عمل نہیں کرتے، لہذا اس کا اثر نہیں ہوتا۔ اس میں ہمارا قصور ہے، ہمارا عمل نہیں ہے۔ جب ہم خود نہیں کریں گے، آپ کو کہیں گے تو آپ عمل نہیں کریں گے۔ ایک یہ ہے کہ دعوت دینے والا خود عمل نہ کرتا ہو تو اس کا اثر نہیں ہوتا۔ دوسری بات یہ میں نے اپنے بارے کہی ہے، دوسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ سننے والوں کا بھی ایک ایسا فعل ہے جس کی وجہ سے اثر نہیں ہوتا، کردار میں تبدیلی نہیں ہوتی، وہ یہ ہے کہ جو حرام کھاتے ہیں ان پہ بھی اثر نہیں ہوتا۔ اور یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، سید الشہداء نے کربلا میں کئی ایک خطبے دیے ہیں، اور وہ خطبے بھی ایک مرتبہ معصوم خطبہ دے رہے ہیں سید الشہداء تو رو رہے ہیں۔ پوچھا مولا کیوں رو رہے ہو؟ مولا فرماتے ہیں رو اس لیے رہا ہوں کہ میری دشمنی میں یہ جہنم میں جا رہے ہیں۔ خطبے دیے، ایک خطبہ یہ بھی دیا، اور جس میں میں باقی چیزیں چھوڑ کر اصل مقصد کو بیان کرنا چاہتا ہوں۔ معصوم نے فرمایا بتاؤ اس وقت اس سرزمین پہ نواسہ رسول میرے سوا کوئی ہے؟ سب نے کہا کوئی نہیں۔ نواسہ رسول
اور پھر سن بھی چکے ہیں الحسن والحسین سیدہ شباب اہل جنہ. پھر فرمایا کہ تم میری بات کیوں نہیں مانتے, میری مخالفت کر کے جہنم میں کیوں جا رہے ہو؟ بعض نے تو بیان کیا کہ وہ اس لیے کہ ہمارا بغض ہے آپ کے باپ کے ساتھ. مگر مولا نے فرمایا میری بات کا اثر تم پہ کیوں نہیں ہو رہا؟ معصوم سید الشہداء نے فرمایا اس لیے نہیں ہو رہا مولیات بطونکم من الحرام, تمہارے پیٹ حرام سے بھرے ہوئے ہیں اس لیے میری بات تم پہ اثر نہیں کرتی. میں معذرت سے تمام سے اس طرف متوجہ کرنا چاہتا ہوں, اگر ہمارے سامنے قرآن بھی پڑھا جائے, معصوم کا فرمان بھی پڑھا جائے, پھر بھی ہم عمل نہ کریں, کہیں یہ بات میری سمجھ میں نہیں آتی, اس کو کہیں دیکھنا چاہیے, کہیں غذا حرام تو نہیں کھا رہا. حرام غذا سے بندے کے اوپر امام کی بات بھی اثر نہیں کرتی, لہذا انسان کو اس طرح متوجہ رہنا چاہیے. صلوات. آگئی بات اس حوالے سے کہ ہمارے پاس قرآن بھی ہے, صحیفہ سجادیہ, زبور آل محمد, نہج البلاغہ جو اللہ کی کلام سے نیچے باقی کلاموں سے بلند, اگر ہم ان کو پڑھیں اور اس طرف متوجہ ہو جائیں تو ہم اپنی اصلاح کر سکتے ہیں. آئیں میرے اور آپ کے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام, پوچھا گیا فرزند رسول حی علی خیر العمل, تو آپ سنتے رہتے ہیں نا, مولا بتائیں اس خیر العمل سے مراد کیا ہے؟ مولا فرماتے ہیں خیر العمل سے مراد الولایہ, معصوم کی ولایت ہے. اور یہ جب روایت دیکھی جائے آپ متوجہ ہیں نا, حی علی خیر العمل, خیر العمل سے مراد کیا ہے؟ معصوم کی ولایت. تو پتہ چلتا ہے جب یہ بات ذہن میں آئے تو بات ہمارے سامنے کھل جاتی ہے. یہی وجہ ہے کہ کیوں اذان سے اس کو نکالا گیا, اذان سے کیوں نکالا گیا؟ اس لیے خیر العمل سے مراد معصوم کی ولایت ہے. صلوات. بار دیگر صلوات. اب خیر العمل سے مراد ولایت معصوم ہے, تو اب وہ دعوت کون دے گا؟ جو یہ ولایت کا قائل ہوگا وہی ولایت کی دعوت دے گا. لہذا یہ آل محمد کی محبت و ولایت سب سے بڑی نیکی ہے, سب سے بڑی نیکی ہے, لہذا اس کو معمولی نہ سمجھیں. صلوات. اس نیکی کے حوالے سے معصوم نے جو ہمیں چیزیں بتائی ہیں, معصوم فرماتے ہیں الا وَإِنَّا لِكُلِّ شَيْءٍ اساس واساس الاسلام حبنا اہل البیت. معصوم فرماتے ہیں خبردار متوجہ ہو جاؤ کہ ہر شے کی کوئی نہ کوئی بنیاد ہے. آپ متوجہ ہیں نا, ہر شے کی بنیاد ہے, اور اسلام کی بنیاد ہم اہل بیت کی محبت ہے. اسلام کی بنیاد ہم اہل بیت کی محبت ہے. اور فرمایا واللہ نحن
الصراط المستقیم، اللہ کی قسم صراط مستقیم ہم ہیں۔ یہی وجہ ہے جب رسول اعظم نے عمار یاسر کو بتایا، عمار یاسر جب تو دیکھے کہ لوگ سارے ایک طرف جا رہے ہیں اور علی علیہ السلام دوسرے رستے کی طرف جا رہے ہیں، ان کی پیروی نہ کرنا، علی کی پیروی کرنا، وہ تجھے صراط مستقیم پہ لے جائے گا۔ ان کی محبت صراط مستقیم ہے، لہذا اس کو معمولی نہیں سمجھنا چاہیے، بنیاد ہے اسلام کی محبت اہل بیت صلوات۔ معصوم نے فرمایا اِنَّا فَوْقَ كُلِّ عِبَادَةٍ عِبَادَةٍ وَحُبُّنَا أَهْلَ الْبَيْتِ أَفْضَلُ الْعِبَادَةِ، درجے ہیں عبادتوں کے، ایک عبادت کے بعد دوسری عبادت، دوسری عبادت کے بعد تیسری عبادت، فرماتے ہیں ہر عبادت کے اوپر عبادت ہے، سب سے بلند درجہ وہ اس بات کا ہے کہ وہ ہمارے ساتھ جو بندہ محبت رکھتا ہے، اہل بیت کے ساتھ محبت کرنا سب سے بڑی عبادت ہے۔ لہذا اس بات پہ فخر کرنا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں وہ محبت عطا فرمائی ہے جو سب سے بڑی عبادت ہے، صلوات۔ لہذا یہ عبادت جب بڑی ہے تو انسان کو اس طرف متوجہ رہنا چاہیے۔ قرآن میں معصوم کے فرمان میں جو کچھ ہے اس کی طرف متوجہ ہونا چاہیے۔ بھئی اللہ فرماتا ہے قیامت کے دن ہر ایک بندہ اٹھے گا، آپ کا ہے ایمان؟ قرآن کا فیصلہ ہے نا۔ ہمارے ممبروں پہ کہا جاتا ہے، ایک واقعہ بیان کیا جاتا ہے، کچھ بندوں نے طے کیا کہ ایک مردہ کو کفن پہنا کر رکھا گیا، یا علی جنازہ پڑھائیں۔ تو مولا نے کہا پڑھاؤں جنازہ، انہوں نے کہا پڑھاؤ، مولا نے جنازہ پڑھا دیا۔ اب وہ چاہتے تھے کہ یہ کھڑا ہو جائے، تو وہ تو اٹھا نہیں، تو جب نہ اٹھا تو مولا نے فرمایا قیامت کے دن سارے اٹھیں گے، جس کو علی نے مارا ہے یہ نہیں اٹھے گا۔ جس طرح آپ نے واہ واہ کی ہے نا، میں برطانیہ میں ایک جگہ پہ محرم میں گیا ہوا تھا، تو وہاں پہ میں نے پڑھا تو ایک صوبیدار تھے، وہ کھڑے ہو کے انہوں نے نعرے مرا 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 کر لوگوں کو پریشان کر دیا۔ جملہ یہی پڑھا جاتا ہے، حاضرین سنا کریں اور سمجھا کریں، ہر بات جو کہے وہ ضروری نہیں ہے ٹھیک ہو، خدا نے عقل دیا ہے، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ جب اللہ کا قرآن کہتا ہے ہر ایک اٹھے گا، تو کس طرح ممکن ہے علی کہیں جس کو میں نے مارا وہ نہیں اٹھے گا؟ کیا علی قرآن کے خلاف بات کر سکتے ہیں؟ بھئی یہ جو جملہ آپ سنتے رہتے ہیں، معصوم نے فرمایا علی علیہ السلام قرآن کے ساتھ ہے اور قرآن علی کے ساتھ ہے، بہت بڑی عظمت ہے۔ کیا یہ ہے کہ ایک دوسرے کا دامن ایک دوسرے کے ساتھ ہے؟ نہیں حاضرین، عظمت مولا کو پہچانے، اس کا مطلب یہ ہے دنیا کب سے تحقیق کر رہی ہے، کرتی رہے، قیامت تک تحقیق کر کر کے تھک جائیں گے، مگر کبھی بھی کوئی قرآن کی آیت علی کے خلاف نہیں ہوگی، علی کا کوئی عمل قرآن کے خلاف نہیں ہوگا۔ پہلی بات تو یہ ہوگی، کیا مولا یہ کہیں کہ نہیں اٹھے گا؟ یہ تو ہے ہی قرآن کے خلاف، ایک بات۔ دوسری حاضرین، کبھی آپ نے اس بات پہ یہ بھی سوچا کہ وہ بدبخت جو مرا تھا، جس نے یہ منصوبہ بنایا، وہ دشمن علی تھا یا نہیں، منکر علی تھا یا نہیں؟ وہ اٹھے گا ہی نہیں تو جہنم میں کون جائے گا؟
جہنم میں کون جائے گا؟ اس نے جلنا تو ہے نا، تو اٹھے گا تو جلے گا۔ پر محمد وآل محمد صلوات۔ اسی طرح حاضرین، رزق حلال کے حوالے سے دو رزق ہیں، مولا امین اللہ سلام فرماتے ہیں دو رزق ہیں۔ ایک رزق وہ ہے کہ جس کی طرف تم کوشش کر رہے ہو، ایک ہے جو تمہارے پیچھے ہے، وہ تمہیں ملے گا، دوسرا ممکن ہے ملے یا نہ ملے۔ اور پھر اللہ کی تقسیم پہ بھی راضی ہونا چاہیے۔ اور پھر یہ بھی ہے نہج البلاغہ میں مولا فرماتے ہیں فَقَسَّمَ بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ، کہ اللہ نے انسانوں کو پیدا کرنے سے پہلے، جب سے ان کو خلق کیا ان سے بھی پہلے اللہ نے ان کی معیشت کو ان میں تقسیم کر دیا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ وہ یہ جو آپ کھاتے ہیں صرف یہ ہے، نہیں، ان کو جہاں جہاں سے وہ رزق حاصل کریں گے اللہ نے وہ مواقع بھی تقسیم کر دیے ہیں۔ اللہ نے ان کی معیشت تقسیم کر دی ہے، تو جو اللہ نے تقسیم کر دی ہے اس کے بارے اتنا پریشان نہیں ہونا چاہیے، علم حاصل کرنا چاہیے۔ مال کو حاصل کرنے سے زیادہ علم حاصل کرنا اوجب ہے، واجب ہے۔ اللہ نے کر دیا نا تقسیم، مولا فرما رہے ہیں نا فَقَسَّمَ بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ، ٹھیک ہو گیا؟ ہم ممبر پہ کیا کہتے ہیں؟ واقع ہم نے بنائے ہوئے ہیں، علی علیہ السلام روزی تقسیم کر رہے تھے۔ یہ جو بندہ کہتا ہے روزی تقسیم کر رہے تھے، وہ مولا کے قول کے مطابق کہہ رہا ہے یا مخالف کہہ رہا ہے؟ اللہ فرماتا ہے قرآن میں بھی اور اس طرح یعنی معصوم کے فرمان میں نہج البلاغہ میں کہ اللہ نے معیشت کو تقسیم کر دیا ہے، اور آپ کہتے ہیں کہ مولا تقسیم کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ ہے دعوت الی الخیر۔ میں جملہ کہوں آپ کی پریشانی ساری دور ہو جائے، ایک مرتبہ بلند آواز سے صلوات پڑھے۔ حاضرین، اللہ نے اس بات پہ راضی رہنا چاہیے، علم حاصل کرنا چاہیے، مال کی طرف اتنی کوشش نہیں ہونی چاہیے، اس لیے کہ اللہ نے وہ رزق جو ہے اس کی جگہ وہ اس حوالے سے تقسیم کر دی ہے۔ صلوات۔ مولانا صاحب کی صحت و سلامتی کے لیے صلوات۔ بس حاضرین، مولانا صاحب تشریف لائے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ صلوات۔ بس جملہ کہوں، بات کو تمام کروں۔ نہج البلاغہ میں مولا فرماتے ہیں کہ یہ انسانوں کی معیشت اللہ نے تقسیم کر دی ہے، لہذا ہمارے منبر پہ کھڑا ہو کر جو بندہ علی علیہ السلام کے ہاتھ سے روزی تقسیم کر رہا ہے وہ نہ قرآن کے مطابق ہے نہ معصوم کے فرمان کے مطابق ہے۔ اگر آپ حاضر بیٹھے ہیں تو سن لیں، علی روزی تقسیم نہیں کرتا، علی جنت تقسیم کرتا ہے۔ بس حاضرین، اس دین کو بچانے کے لیے حسین علیہ السلام نے مدینہ چھوڑا، اپنے 6 ماہ کے بچے کو ساتھ لے کر میدان میں آ گئے۔ خدا گواہ ہے حاضرین، کو اتنا دین مہم تھا، حسین علیہ السلام نے سب کچھ قربان کر دیا۔
مہمان قربان ہو گئے، بیٹے قربان ہو گئے، بھتیجا۔ میں آپ کے سامنے صرف 2 جملے کہنا چاہتا ہوں۔ یہ جو رات آنے والی ہے نا، کوشش کریں بیداری کے عالم میں، اعمال بھی ہیں، ثواب ہے۔ اس حوالے سے بھی کہ محرم میں جب 10ویں کی رات تھی تو حسین علیہ السلام اور جناب زینب، میں نے جملہ پہلے بھی کہا تھا، رات کو بیٹھ کے مشورہ کر رہے تھے حسین کل کس طرح دین کو بچانا ہے۔ جیسا کوشش کر رہے ہیں شب بیداری کی۔ یہ رات آئی، مولا نے کئی حصوں میں تقسیم کی۔ ایک حصہ صحابہ کے لیے تھا، کہا صحابہ یہ سب میرے خون کے پیاسے ہیں، تم چلے جاؤ۔ علامہ علی نقی خدا ان پہ غریق رحمت فرمائے، فرماتے ہیں زندگی اس طرح کربلا میں رسوا ہوئی ہے ایسی کہیں نہیں دیکھی رسوا ہوتی ہوئی۔ کس طرح؟ فرماتے ہیں حسین علیہ السلام فرماتے ہیں اپنی زندگیاں لے جاؤ، مجھے تمہاری زندگیاں نہیں، یہ میری زندگی چاہتے ہیں۔ اور جو مد مقابل کہتے ہیں وہ دیکھ کر کہتے ہیں ہمیں اس زندگی کو کیا کرنا ہے جو حسین کے علیحدہ ہو۔ فرماتے ہیں جس طرح کربلا میں رسوا ہوئی ہے اس طرح نہیں دیکھی۔ سید الشہداء نے بیان فرمایا چلے جاؤ، البتہ اتنے دور چلے جاؤ کل جب میں غربت کا ہوکا دوں نا تو وہاں سن نہ سکو، اتنے دور چلے جاؤ۔ اور ساتھ یہ بھی فرمایا اکیلے نہ جاؤ، کوئی میرے اکبر کو لے جائے، کوئی میرے عباس کو لے جائے، کوئی میرے قاسم کو لے جائے۔ جب یہ جملہ کہا نا کہ ان کو بھی ساتھ لے جاؤ، ام البنین کا لال عباس کھڑے ہو گئے، کھڑے ہو کر عرض کرتے ہیں مولا آپ کو چھوڑ کر چلے جائیں، کل قیامت کے دن تیری ماں زہرا کو کیا جواب دیں گے؟ جب بی بی نے پوچھ لیا کہ تم میرے حسین کو، زینب و کلثوم کو، میری سکینہ کو اکیلے چھوڑ کے چلے گئے تھے، کیا جواب دو گے؟ اس وقت مولا نے جب یہ جملے کہے تمام صحابہ بھی بولے مولا ہم نہیں جائیں گے، کئی مرتبہ ہمیں شہید کر دیا جائے، ہماری لاش کو جلا دیا جائے، پھر بھی ہم آپ کا ساتھ چھوڑ کر نہیں جائیں گے۔ عزادارو جب یہ جملہ کہا نا مولا فرماتے ہیں پھر یاد رکھو کل سب شہید ہو جائیں گے۔ ایک ایک کا نام بتایا، اس میں بیٹھا ہے حسن کا یتیم قاسم، اس کا نام نہیں آیا۔ تاریخ میں لکھا ہے گھٹنوں کے بال تھوڑے سے بلند ہوئے، جب نام نہیں نہ آیا بلند ہو کر پوچھتے ہیں چچا کل شہید ہونے والوں میں میرا نام نہیں ہے؟ جب یہ جملہ کہا نا میرا نام نہیں ہے تو مولا نے دیکھ کر فرمایا قاسم تم موت کو کیسے پاتے ہو؟ کہا میرے نزدیک آپ کی نصرت میں شاید سے بھی زیادہ میٹھی ہے موت۔ تو مولا دیکھ کر فرماتے ہیں قاسم کل شہید ہونے والوں میں صرف تیرا نام نہیں ہے، تیرے بھائی علی اصغر کا نام بھی ہے، ہاشمی خون تھا۔ تڑپ کر کہتا ہے چچا اس کا مطلب یہ ہوا یہ یزیدی ہمارے خیموں میں آ جائیں گے؟ مولا نے فرمایا قاسم نہیں، میں ہاتھوں پہ اٹھا کر لے جاؤں گا۔ بس عزادارو میں یہی رک کر جملہ کہوں، جناب قاسم آپ نے صرف سنا، تو نے تصور کیا کہ یزیدی علی کی بیٹیوں کے خیموں میں آ جائیں گے؟ کاش تم اس وقت شام غریبہ کو ہوتے جب سید سجاد کے سامنے یہ ظالم لوٹنے کے لیے آ گئے اور خیموں کو آگ لگا دی گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔